بسم الله الرحمن الرحيم أن اعمل سابغات وقدر في السرد والمقصد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ان اعمل سابغات کے بناؤ، سابغات کشادہ زر ہیں، وقدر اور اندازے کا لحاظ رکھو، فی السرد بنانے میں، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، انی بے شک میں، بما تعملون بصیر اس کو جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان کے قابو میں دے دی ہوا، غُدُوُّهَا اس کا صبح کا چلنا، شہر ایک مہینے کی راہ، وَرَوَاحُهَا شہر اور اس کا شام کا چلنا ایک مہینے کی راہ، وَأَسَلْنَا لَهُ اور ہم نے بہا دیا اس کے لیے، عین القطر پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ اور جن قابو میں دے دیے، میں یعمل جو کام کرتے تھے، بین یدیہ اس کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے، وَمَن یزغ منہم اور جو پھرے ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، نذقہ من عذاب السعیر ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا عذاب۔ یعملون وہ بناتے تھے یعنی جنات بناتے تھے، لہو اس کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء من محاریب ہر وہ چیز جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل بناتے تھے، وتماثیل اور تصویریں، وجفان کالجواب اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے، وقدور الراسیات اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، اعملوا آل داود عمل کرو اے داؤد کی آل، شکرا شکر کرنے کے لیے، وقلیل من عبادی الشکور اور کم ہیں میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے۔ ترجمہ کنز العرفان کہ کشادہ زریں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر کے ان سے فرمایا کشادہ زریں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو کہ اس کے حلقے ایک جیسے اور متوسط ہوں، بہت تنگ یا کشادہ نہ ہو۔ اب داؤد علیہ السلام کے والد سے ہم نے کل بھی سنا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا آئیڈیا دیا، ایسا سبب بنایا روزگار کا، جب ان کے ذہن میں آیا کہ اب اپنا کچھ کرنا چاہیے، بیت المال سے اخراجات گھر کے نہیں لینے چاہیے، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کو ایسا روزگار عطا فرما دے کہ میں سلطنت کے معاملات بھی چلا سکوں اور میرا بھی ایک انکم کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کے ایک آئیڈیا دیا زریں بنانے کا، اور جب زریں بنانے کا خیال آیا تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کے اسباب بھی مہیا فرما دیے کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم فرما دیا۔ اب مزید دیکھیں اللہ پاک طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ زریں کیسے بنانی ہے، کشادہ بنانی ہے، اس سائز کی بنانی ہے، ایسے بنانی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے ایسے آئیڈیاز آ جاتے ہیں جب اللہ پاک مسبب الاسباب جب اسباب بناتا ہے تو ساری راہیں کھول دیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے۔ کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی فن سیکھنا، کوئی اسکل سیکھنا، ہنر سیکھنا جائز ہے، اور
اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ عمومی طور پہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے اور اسے خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے۔ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، زریں بناتے تھے، ہاتھ سے بناتے تھے اور اس کی آمدنی سے کھاتے تھے۔ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے، اور جو کچھ اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز مٹا سکتی ہے، نہ نماز مٹاتی ہے، نہ روزہ مٹاتا ہے، نہ حج مٹاتا ہے، نہ عمرہ مٹاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر کون سی چیز ہے جو ان گناہوں کو مٹاتی ہے کہ جن کو حج عمرہ بھی نہیں مٹاتے، نمازیں بھی نہیں مٹاتی، عبادت بھی ایسے گناہوں کو نہیں مٹاتی؟ ارشاد فرمایا، رزق تلاش کرنے میں غم زدہ ہونا۔ رزق تلاش کرنے میں جو پریشانی ہوتی ہے، کیا سیکھیں، کیسے کریں، کوئی ہنر آتا نہیں ہے، اس کے لیے پریشان ہونا، یا اس کے لیے پھر کوشش کرنا، پھر اس کوشش میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں بندے کے گناہ مٹا دیتی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا کر بیچے اور سوال کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بچائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی، جی ہاں ہے، اور وہ ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوپر اوڑھتے ہیں، ایک نیچے بچھاتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ اب ٹوٹل گھر کا سامان یہی ہے، ٹاٹ ہے، لکڑی کا پیالہ ہے، یہی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے۔ فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے وہ دونوں چیزیں حاضر کر دی۔ حضور نے انہیں اپنے دست اقدس میں، دست مبارک میں لیا، فرمایا کون خریدے گا؟ بولی لگے۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ 1 درہم کے عوض میں خریدتا ہوں۔ فرمایا اور اس سے زیادہ کون دے گا؟ 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ یہ بات 2 یا 3 بار فرمائی تو کسی اور صاحب نے عرض کی کہ میں 2 درہم کے بدلے لیتا ہوں۔ انہیں یہ دونوں چیزیں دے دیں اور درہم لے کر اس انصاری صحابی کو درہم دے دیے، دونوں درہم دے دیے۔ ایک کا غلہ خرید کر گھر ڈالو، آپ نے فرمایا کہ اس کا اناج خریدو گھر کا اخراجات کے لیے اور گھر چھوڑو، اور ایک کلاڑی خریدو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا، فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو، اور 15 دن تک نظر نہیں آنا، یعنی دوبارہ ادھر نہیں آنا، ہمارے پاس کام کرنا ہے، یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا، میں تمہیں نہ دیکھوں اتنے دن۔ وہ گئے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے، 15 دن بعد حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ چند درہم کا کپڑا خریدا، چند درہم کا غلہ۔ حضور نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا بن کر رکھتا ہوں۔ سوال کر رہے تھے میری مدد کرو، میری مدد کرو، مدد کی بجائے کچھ کر لیتے، کچھ کاروبار کر لیں۔ کتنے ذرائع ہیں اس دور میں بھی، کتنے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، اس مدد کی بجائے ان کو کیوں نہ مچھلی پکڑنے ہی سکھا دیں۔ وہ کہے جی نہیں مجھے مچھلی دے دو، پکڑی پکڑائی مچھلی پکڑا دی، اگلے کا کیا فائدہ ہوا؟ 1 بار دے دی، 2 بار دے دی، 10 بار دے دی، کیوں نہ اگلے کو طریقے ہی بتا دو مچھلیاں پکڑنے کا، وہ محتاج ہی نہ رہے کسی کا۔ ہر چیز میں اگلے کو سکھا دو کہ یہ کرنا ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیکی کرو، یعنی اے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والوں، تم سب نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں تو میں تمہیں ان کی جزا دوں گا۔ نیک اعمال کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ یا بصیر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ فرما دے گا اور اسے اچھی باتوں اور نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ تو رزق حلال کے لیے کوشش کرنا،
دعا کرنا، وظائف پڑھنا، ان وظائف میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی برکت ہے. پھر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، ان چیزوں سے رزق بڑھ جاتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ نئے نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، طریقے آ جاتے ہیں، اللہ اسباب مہیا کر دیتا ہے. رائے خدا میں خرچ کرنا، کیونکہ رزق بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. جب خرچ کریں گے کیسے بڑھتا ہے؟ ایسے ہی بڑھتا ہے کہ نئے نئے خیال آ جاتے ہیں، نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، راہیں کھل جاتی ہیں، اسباب بن جاتے ہیں. ورنہ انویسٹمنٹ ہوتے ہوئے بھی لوگ پریشان ہیں، کروڑ روپیہ ہے، کہاں لگائیں کہاں لگائیں کہاں لگائیں. وہ 1 کروڑ رکھ رکھ کے اس کی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ابھی کا 1 کروڑ ہے سال بعد وہ کروڑ نہیں رہے گا، وہ تو ڈاؤن ہو جائے گا. کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو، انفلیشن آف منی، تو پیسہ کم ہوتا ہے دن بدن. وہ سال بعد کروڑ نہیں ہوتا، وہ سال بعد کم ہوتا ہے. وہ 80 لاکھ ہوگا، 90 لاکھ ہوگا، 70 لاکھ ہوگا. لیکن ہم پیسے رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں پڑا ہے. بینک میں پڑا ہے، وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ دن بدن کم ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، سونے میں، ڈالر میں یا کسی اور کرنسی میں رکھیں تو وہ نیچے نہیں جاتی، مینٹین رہتی ہے، اوپر جاتی ہے. اپنی کرنسی میں رکھیں گے تو ڈاؤن جا رہی ہے، اور یہ ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جو پیسے گھر میں رکھتے ہیں یا بینکوں میں رکھتے ہیں وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہوتا ہے. یا تو اسے کسی انویسٹمنٹ میں رولنگ میں لانا چاہیے پیسے کو، یا پھر کسی اور کرنسی میں، فارم کرنسی میں رکھنا چاہیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اگر پیسہ بڑھانا ہے تو وہی انویسٹمنٹ اللہ کی راہ میں کر دی جائے. اللہ کیسے اسباب بنائے گا. کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہمارے مستری تھا، اگلے دن یہاں آیا ہوا تھا ملنے. وہ مستری غریب آدمی، دیہڑیاں لگاتا تھا، لیکن کئی بار اس نے ایک تو کام ایمانداری سے کرتا تھا. جتنے دن کچھ دن کیا ایمانداری سے اس نے کام کیا، اور پھر شام کو جو دیہڑی بنتی تھی 1000 روپیہ 500 مسجد میں دے دیتا. میں بھی حیران ہوتا کہ آدھے دیتا ہے، خود کیسے گزارا کرتا ہوگا، لیکن بس اللہ پہ توکل تھا اس کا، وہ دے دیتا تھا. اللہ نے پھر اس کو ایسا نوازا، ایسے اسباب بنائے. اس نے، مجھے پتا تھا اس کا کوئی نہ کوئی اچھا ہی ہوگا، کیونکہ جس نے بھی نیک کاموں میں تعاون کیا اس کا اچھا ہی ہوا. دنیا میں بھی ہم نے ان کو اوپر جاتا دیکھ لیا. لوگ کروڑ پتی ہو گئے یہاں تعاون کرنے والے، حج کر لیے، عمرے کر لیے، وہی غریب آدمی جو نارمل گزارا کر رہے تھے. لیکن چونکہ نیک کاموں میں تعاون کیا، اللہ کے گھر میں تعاون کیا، اللہ نے ان کو نواز دیا، دنیا میں بھی عطا فرما دیا، اور دنیا میں پھر دین بھی عطا فرمایا. کیونکہ جس کو دین مل جائے، داڑھی مل جائے، نمازیں مل جائیں، نیک کاموں میں لگ جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ جنت کے راستے پہ چل پڑے. اس کو جنت مل ہی جائے گی، کیونکہ نیک کام کر رہے. داڑھی نہیں تو داڑھی رکھ لی، نمازی نہیں تھا تو نمازی پڑھنا شروع کر دی، اور نیک کاموں میں لگ گیا، دین کی خدمت میں لگ گیا، تو یہ جنتیوں والے کام شروع کر دیے. اللہ نے مالی حوالے سے بھی نوازا اور ساتھ اخروی حوالے سے بھی. تو اس نے بتایا کہ آج کل میرے پاس اتنا مال آ گیا. کھول کے اس نے بتا دیا. کام کیا کرتا ہے؟ کباڑی کا. تو یہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں ادھر ادھر مستریوں کا کام کرتا ہوں، رکھے کھاتا ہوں، سارا دن دیہڑی لگائی. تو ابھی 1800 یا 2000 دیہڑی ہے اس وقت، پہلے 1000 روپے ہوتی تھی. تو اس سے بہتر اپنا کام کروں. اس نے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، خالی گاؤں سطح پہ اس نے کباڑ کا کام شروع کر دیا. کہتا ہے میرے پاس صرف 2500 انویسٹمنٹ تھی جب کام کیا تھا. غریب آدمی تھا، بہن بھائی بھی نہیں پوچھتے تھے، غریب بندہ پھر کوئی بھی لفٹ نہیں کراتا، قریبی بھی چھوڑ جاتے ہیں. وہ کام شروع کیا. شروع میں سب نے تانے دیے، کیا مسلیوں والا کام شروع کر دیا تم نے، یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہماری انسلٹ ہو جائے گی، یہ کباڑ والا کام یا یہ چیزیں اکٹھی کرنا تو یہ خالی افغانی پٹھان کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. شریف آدمی، معزز آدمی یہ کرے گا تو بےزتی محسوس کرتا ہے اپنی. اور یہی کام پٹھانوں کے بچے کر رہے ہوتے ہیں، ماہانہ لاکھ لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں، 10-12 سال کے بچے. تو بہرحال اس نے یہ محنت شروع کر دی. شرم محسوس نہیں کی کہ اپنے علاقے میں میری بےزتی ہو جائے گی. لوگوں نے تانے بھی دیے، رشتہ داروں نے کہا کہ تم ہماری بےزتی کروا رہے ہو، اچھے خاصے زمیندار چودھری گھرانے کے، اور تم نے یہ کباڑ کا کام شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں شروع میں تو ایسا ہوا، لیکن ابھی میرے پاس 2 رکشے ہیں، موٹر سائیکل ہے، فلاں ہے، یہ ہے، میں نے پلاسٹک کی دکان ہی بنا لی ہے، میں نے دوسرے برتنوں کا کام بھی شروع کر دیا ہے، تو اتنا پروفٹ ہے. گتا بھی بیچتا ہوں، یہ بھی بیچتا ہوں، فلاں بھی بیچتا ہوں. اب دیکھو نا، ایک مستری، ایک ان پڑھ آدمی، ایک غریب سا آدمی، اس کے ذہن میں کیسے کیسے آئیڈیاز اللہ نے ڈال دیے کہ بڑوں کے دماغ میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہاں اتنا پروفٹ والا یہ کام ہے، اس سے اتنا بچتا ہے. اس نے ڈیٹیل بتائی کہ جی پلاسٹک کی بوتلوں سے اتنا بچتا ہے، گتے سے اتنا بچتا ہے، 20 روپے لیتے ہیں، 40 روپے کلو بیچتے ہیں، فلاں چیز میں اتنا بچتا ہے، اس چیز میں اتنا بچتا ہے. پوری ڈیٹیل اس نے زبانی بتا دی. اور کہتا ہے ابھی شاید سال ایک ہوا ہے اس کام کے اندر، اس کام میں سال ہوا اور اتنا ماہر ہو گیا. یہ ہوتا ہے اللہ پاک جب اسباب بنا دیتا ہے تو ایک ان پڑھ، ایک غریب آدمی جو بالکل نہ کاروباری نہ کوئی سمجھنے والا ان باتوں کو، اس کے ذہن میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. کہتا وہی لوگ جو تانے دیتے تھے ابھی سارے میرے قریب ہو گئے، بہن بھائی بھی عزت کرتے، علاقے والے بھی کرتے، اب نہیں کہتے کباڑ والا. اب میرے پاس سال بعد جب میرے پاس کروڑ کی گاڑی ہوگی، اس کے بعد پھر باقی سارے سیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسباب بناتا ہے
اور پھر ایسے رزق میں برکت ہوتی ہے. وہی غریب آدمی جو مشکل سے گزارا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی راہیں جب کھول دیتا ہے تو کچھ عرصے بعد نظر آتا ہے کہ واقعی 10 دنیا 70 آخرت، کہ 10 گنا لاکھ لگائے تو 10 لاکھ دنیا میں یوں ملتا ہے. اخلاص زیادہ ہو تو پھر 10 لاکھ نہیں ملتا، اللہ پاس اسے 700 گنا بڑھا دیتا ہے اور پھر بے حساب بھی عطا فرماتا ہے جتنا اخلاص زیادہ ہو. تو ہمیں راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. مال کم ہے پھر تو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے. زیادہ ہے تو بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اپنے مال کو محفوظ بنانے کے لیے. زکوٰۃ تو دینی دینی ہے، جو واجبات ہیں وہ تو دینے ہی دینے فرض ہیں. اس کے علاوہ نفلی اللہ کی راہ میں اتنا دیں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی زیادہ ہے، آخرت میں بھی زیادہ اجر ملے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا. اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ، شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا. اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. اب یہاں سے سلیمان علیہ السلام کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا. سلیمان علیہ السلام کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا. چنانچہ آپ صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولا استخر میں فرماتے تھے. یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے، اور دمشق سے 1 مہینے کا سفر ایسے کر لیتے تھے تھوڑی دیر میں، کیونکہ ہوا آپ کے تابع تھی. ہوا کو حکم کر فرماتے تھے میں نے فلاں ملک جانا ہے، زبردستی بغیر فلائٹ کے بغیر کسی اس کے تو وہاں پہنچ جاتے تھے. اللہ یوں اسباب بناتا ہے کہ بغیر کسی کنونس کے اللہ چاہے تو یہاں سے دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دے. ہواؤں کو تابع فرما دے. وہ مسبب الاسباب ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ تھا جو آپ 1 مہینے کا سفر طے کرتے تھے. اور شام کو جب اس تخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے تھے. یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا سفر تھا. تو سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں بھی گزر چکا ہے. اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. تانبا اب بھی بڑا قیمتی ہے. اب بھی یہ جو کباڑی والے بتاتے ہیں، اس بھائی نے بتایا مستری نے، کہ جب تانبا بیچ میں آ جاتا ہے نا، پھر کباڑ میں سارا کچھ آ جاتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں گھر سے کچرا نکالو، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کچرے میں کس کی کیا قیمت ہے. اس میں پلاسٹک کی کیا قیمت ہے، اس میں لوہے کی کیا قیمت ہے، اس میں سریے کی کیا قیمت ہے، اس میں تانبے کی کیا قیمت ہے، کاپر کی کیا ویلیو ہے، اور کتنی قیمتی چیزیں ہیں، کس کس کی کیا ویلیو ہے. یہ اس کباڑ والے کو پتہ ہے. یہ تو میرا ٹھیک ٹھاک پرافٹ والا کام آ گیا. عام بندے کو نہیں پتا. گھروں میں جو لوگ کہتے ہیں کچرا گھر سے نکالو، تو چشمے بہا دیے. یہ بھی اللہ کا کتنا کرم کہ جس پہ اسباب بناتا ہے تو اس کے لیے یوں کر دیتا ہے. تانبے کا چشمہ بہا دیا اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے لیے. اور یہ چشمہ 3 دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہتا تھا. اب جس کے پاس خالی تانبا آ جائے، اس دور میں بھی گھر میں ایک چشمہ نکلا ہے تانبے کا، وہ بندہ کھربوں پتی ہو جائے گا. کیونکہ تانبے کی تھوڑی سی تاریں ہوتی ہیں، وہ کباڑی اتنے مہنگی بیچتے ہیں. تو تانبے کا چشمہ، اور وہ بھی پانی کی طرح جاری رہا. ایک قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں 3 دن جاری رہتا تھا. اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا. وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں بھی گزر چکا ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے. ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرم برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا. اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا. جو جن سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تھا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب لگاتا کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا. اب دیکھیں اللہ پاک نے فری میں نوکر چاکر عطا فرما دی، وہ بھی جنات. ایک جن بھی قابو آ جائے
تو بندہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے کماتا ہے ایک جن کے ذریعے، اس سے کام لیتا ہے. لیکن آج کل لوگ غلط کام لیتے ہیں، یہ کام کر دو، یہ کر دو، فلاں کو تنگ کرو، فلاں کے یہاں تعویذ دباؤ، اپنا یہ بزنس بنایا ہوا ہے موکلات کے ذریعے. تو جن قابو میں آ جائے تو ایک بلڈنگ بنانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے راتوں رات بلڈنگ کھڑی کرتے تھے جن، بڑے بڑے کام کرتے تھے، پورے پہاڑ کو کھود کے اس کے اندر کاریں بنا دیں گے، مال بنا دیں گے. یہ بڑا تیز کام کرتے ہیں جنات، اتنی ان کے اندر طاقت اور پاور اللہ نے رکھی ہے. تو جنات ان کے انڈر کر دیے. اب جنات مل جائے تو اس کو کیا ضرورت نوکروں چاکروں کی، باڈی گارڈ رکھنے کی، لاکھوں کروڑوں روپے ہے لوگ اس وقت باڈی گارڈ رکھتے ہیں. ایک آدمی امیر آدمی کہتا ہے میں جب اس ملک سے دوسرے ملکوں میں نکلتا ہوں 600 گارڈ مجھے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، اتنا خطرہ ہوتا ہے. مال اتنا خطرناک ہے، لوگ سمجھتے ہیں فلاں امیر آدمی ہے تو بڑا خوشحال ہوگا، بڑا خوش ہوگا، لیکن یہ بڑا وبال ہے. وہ خود کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے، مال زیادہ ہونا اور شہرت ہونا، یہ ہر وقت ہی جان کا خطرہ لگا رہتا ہے. کہتا ہے میں جب اس ملک سے دبئی سے نکلتا ہوں وہاں ذرا سیفٹی ہے مالداروں کی، اس سے نکلتا ہوں کہیں بھی اپنے ملک بھی جاتا ہوں تو بھی مجھے 600 گارڈ مجھے اپنی حفاظتی حصار کے لیے رکھنے ہوتے ہیں. تو اب جس کے گارڈ جنات ہو جائیں، جس کے کام کرنے والے جنات ہو جائیں، اس کے مسئلے حل ہونے کا کتنے کام کریں گے. سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو اللہ پاک نے کر دیا تھا، اور اس میں پھر جو گڑبڑ کرتا اس کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی لگی کہ جو نہیں کام کرتا اس کو آگ کا کوڑا مارو، جلا کے راکھ کر دو، کیونکہ وہ بھی گڑبڑ کرتے تھے کام میں. تو ہمارے ملازمین بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح جنات کو بھی علاج کرنے کے لیے بغیر تنخواہ کے اتنے نوکر چاکر مل جائیں، وہ بھی جنات میں سے بغیر سیلری کے مل جائیں، مفت میں مل جائیں، کتنا فائدے والا کام ہے. یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، جو چاہتے تھے جنات وہ کام کر دیتے تھے. اونچے اونچے محل بنا دیتے تھے، اور تصویریں، اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے، اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں. اے داؤد کی آل شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم. اس آیت میں بیان ہوا کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز جنات بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. اب ان میں سے چند ایک چیزیں مثال کے طور پہ یہ بڑے بڑے محلات بنا دیتے تھے، 5 مرلے کا مکان تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، محلات بنا دیتے تھے، عالی شان عمارتیں بنا دیتے تھے، مسجدیں بناتے تھے، اور انہیں میں سے بیت المقدس بھی ہے، وہ بھی جنات نے بنایا تھا. تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں بنا دیتے تھے. یاد ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویریں بنانا حرام نہیں تھی، یہ بعد میں ہماری شریعت میں منع ہے. اور تصویریں بنانا، اپنے گھروں میں ڈرائنگ روم میں سجانا، لوگوں نے بڑی بڑی تصویریں گھر میں لگائی ہوتی ہیں، تو یہ منع ہے، شریعت نے اس کا منع کیا ہے. جہاں بھی کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو تو ان کو پیار و محبت طریقے سے سمجھا بھی دیا جائے کہ یہ ناجائز ہے، منع ہے. گھر میں رحمتیں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. واقعی ایسا ہے کہ جنہوں نے گھروں میں تصویریں اور اس طرح کی ممنوع چیزیں لگائی ہوتی ہیں، ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا، وہ ٹینشن میں ہی رہتے ہیں، لیکن اس ٹینشن کا جو اصل سبب ہے وہ ختم نہیں کرتے، باقی وظائف پوچھتے رہتے ہیں کیا کریں، بڑا مسئلہ ہے، اولاد کے مسائل، بیٹیوں کی شادیاں کر دی وہ مسائل، دیگر مسائل. تو یہ گھروں میں عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے، گھر میں گناہ بھی ہو رہے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، ٹی وی پہ نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے، تصویریں بھی گھر میں لگی ہوئی ہیں، گھر میں بے نمازی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور پھر کہتے ہیں پریشانیاں بھی ہیں. پریشانیاں تو ہونی، جب اتنے غیر شرعی کام گھر میں ہوں گے تو وہاں جنات بھی ہوں گے، بھوت چڑیلے بھی ہوں گے، وہ تنگ بھی کریں گے، مسئلے مسائل بھی ہوں گے، گھریلو ناچاکیاں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. جب اللہ اور اس کے محبوب کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر یہی ہوگا، دنیا میں بھی ٹینشن ہوگی، آخرت میں بھی ٹینشن ہوگی. تو بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے بنا لیتے، اور یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھا لیتا تھا. ہم تو ایک چھوٹا سا پیالہ بناتے نا، جنات بڑے بڑے پیالے کہ جس میں 1000 بندے کھانا کھا سکیں، اتنا بڑا پیالہ بنا لیتے. ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، اور یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھی. لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پہ چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا اے داؤد کی آل، تم اللہ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں. اعملوا آل داؤد شکرا. اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی. شکر بڑی عبادت جو گزشتہ انبیاء کرام کے دین میں بھی جاری تھی. جس قدر اب تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر زیادہ ہوں اسی قدر شکر زیادہ کرنا چاہیے. نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوں
یہ برے بندوں سے افضل ہیں خواہ وہ کتنے زیادہ ہوں. برے بندے جتنے بھی زیادہ ہوں، اچھے تھوڑے سے ہوں تو وہ تھوڑے والے وہ اچھے ہیں، وہ تھوڑے بندے وہ ان سے افضل ہیں. تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور روزانہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اس پہ غور کریں. پھر جتنی زیادہ نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، روزانہ اگر ہم اپنی لسٹیں بنانا شروع کر دیں نعمتوں کی تو کئی کتابیں بن جائیں. اور لکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے نعمتوں کو، اور خاص کر جب صبح صبح اٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں تو اس سے بندے کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، دن بھی سارا اچھا گزرتا ہے، خوشی خوشی میں گزرتا ہے. جو بندہ صبح اٹھ کر صرف پریشانی ہی سوچتا ہے کہ مجھے یہ بیماری بھی ہے، فلاں ٹینشن بھی ہے، یہ کام بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں، اس کا سارا دن ہی خراب گزرتا ہے. وہ اس کو ایک ان نون سی پریشانی، ان نون سمجھ نہیں آتا پریشانی کیا ہے، رہتا پریشان ہے، سمجھ نہیں لگتی کہ کیوں پریشان ہو. اب وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں جاگتے ہی اس نے کچھ پریشانیوں ہی کا ذکر انہی کو سوچا ہوتا ہے. اگر وہ اٹھتے ہی اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے، چھوڑ دے پریشانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کرے کہ میں صحیح سلامت اٹھ گیا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی. کیونکہ موت یہ نیند ہے، ایک طرح کی موت ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھا ہے. اس لیے دعا کا حکم ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا پڑھنی چاہیے اٹھنے کے بعد، یہ بھی ایک شکر ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا سوچیں، اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، مجھے سونے کے لیے بستر بھی مل گیا، چھت بھی ہے اوپر، تکیہ بھی مل گیا، چادر بھی مل گئی، اوپر اڑنے کے لیے بھی کچھ مل گیا اتنی سردی میں، ورنہ کتنے لوگ سردی میں باہر مار رہے ہوں گے. تو میں بلڈنگ کے اندر سو رہا ہوں، لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، پلوں کے نیچے سو رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھی اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، میں اٹھا ہوں، مجھے تکلیف بھی کوئی نہیں ہے. اگر ایک عد ہے بھی تو باقی سوچے نا، باقی جسم تو پورا سلامت ہے، ٹھیک ہے، ایک عد تکلیف کہیں اگر ہے بھی، ورنہ بعض کا اکثر کو تو کوئی تکلیف نہیں، بظاہر کوئی درد نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا. تو اٹھ کر پوری ایک لسٹ، اگر زبانی یاد نہیں رہتی لکھ کے بنا لے، رات کو لکھ کے رکھ لے، پکی اپنے پاس لکھ لے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے. صبح اٹھ کے پہلے انہی نعمتوں کو یاد کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا سارا دن اچھا گزرے گا. اپنی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، ٹینشنوں کو بھول ہی جائے گا، اتنی خوشی سے دن گزرے گا. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کون سی خوشی ہے جو میرے اندر ایک ان نون سی خوشی ہے. تو اس طرح روز کا معمول رہے، اسے گریٹیچیوڈ کہتے ہیں، یا خوش ہونا، یا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، پھر اللہ اور عطا فرماتا ہے. جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.